الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لوٹنے کی جگہ بنایا اور امن کی جگہ بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی بیوی کو، اپنے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس بے آب و گیا جنگل میں، صحرا میں چھوڑ دیا جہاں ببول کے کانٹوں کے سوا کچھ بھی موجود نہیں تھا، تو وہاں کنارے پر جا کر جہاں حضرت حاجرہ ان کو نہ دیکھ سکیں، دعا کرنے لگے، اے اللہ ربی انی اسکنتو، اے اللہ میں نے ٹھہرا دیا من ذریتی، اپنی اولاد کو، بوادن ایسی وادی میں، غیر ذی زرع جس میں کوئی کھیتی نہیں ہے، عند بیتک المحرم آپ کے حرمت والے گھر کے پاس، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اس کی وجہ کیا ہے اللہ، تاکہ یہ لوگ نماز قائم کریں، فجعل افئدۃ من الناس، آپ لوگوں کے دلوں کو بنا دیجئے، تہوی الیہم کہ وہ اس گھر کی طرف رخ کریں، وارزقہم من الثمرات ان کو پھل عطا فرمائی، لعلہم یشکرون تاکہ یہ شکر گزار بن جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی اور اس جگہ کو مثابہ بنا دیا، لوگوں کے لوٹنے کی جگہ بنا دیا، عبادت کی جگہ بنا دیا۔ پھر دعا کرنے لگے، ربی جعل هذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اے اللہ اس جگہ کو امن والا بنا دے، محفوظ بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو امن والا بھی قرار دے دیا کہ یہاں پر کوئی قتل و غارت جائز نہیں ہے، کوئی قصاص جائز نہیں ہے، کسی کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، یہ حرم ہے، حرمت والی جگہ ہے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اہل امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ تم لوگ کبھی کبھار مقام ابراہیم پر نماز پڑھا کرو۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے عہد لیا، أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ کہ میرے گھر کو پاک رکھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، ان کے بیٹے اب بڑے ہو چکے تھے، درخت کے نیچے بیٹھ کے تیر بنا رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا، بیٹا آؤ، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک حکم دیا۔ انہوں نے تابع دار بیٹے نے کہا، آپ حکم کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا گھر جو ہے دوبارہ بنانے کا حکم دیا۔ معلوم ہوا کہ گھر پہلے سے موجود تھا، بیت اللہ پہلے سے موجود تھا، لیکن اس کے نشان مٹ چکے تھے، انہوں نے دوبارہ وہ نشان تلاش کر کے اس کے اوپر دوبارہ تعمیر کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تھا اور عذاب آیا تھا، تو یا تو خانہ کعبہ کی عمارت جو ہے منہدم ہو گئی تھی یا اس کو اٹھا لیا گیا تھا۔ پہلی تعمیر کس نے کی، اس کے بارے میں قرآن و سنت میں کوئی واضح روایت موجود نہیں ہے۔ کس کے لیے گھر صاف کرے؟ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والراکعین والرکع السجود، اور رکوع کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اعتکاف کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو لوٹنے کی جگہ بنایا، عبادت کی جگہ بنایا، امن کی جگہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ بار بار ہمیں اپنے گھر کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، طواف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وہاں ٹھہرنے کی توفیق عطا فرمائے، حج اور عمرے کی سعادت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان کی حالت میں دنیا سے لے کر جائے، اور دنیا اور آخرت میں ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔